मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के बारे में शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते ये क्या है तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक देखें और देखें कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, एंड तक देखा, तो आपको ये सब समझा दिया जाएगा कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन क्या है और कैसे आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हो। और साइंटिफिकली और इस्लामिकली अगर देखा जाए मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में हकीकत क्या है, इस वीडियो में लास्ट तक एंड तक देखें, सब डिटेल से बता दिया जाएगा। अपने तमाम रूहानी और जिस्मानी मसाइल का हाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखने के लिए हमारे चैनल अल समद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल समद ऑफिशियल। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन का वन वर्ड मीनिंग क्या है। इसका वन वर्ड मीनिंग है रियलाइजेशन, मीनिंग टर्निंग अ थॉट और गोल इनटू रियलिटी। यानी कि आपकी कोई भी थॉट है और गोल है, उसको आप कैसे रियलिटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू साइंस और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क्या रिसर्च है और एक्चुअल में साइंटिफिकली मैनिफेस्टेशन क्या है और इसकी क्या हकीकत है। और सच में साइंटिफिकली जो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपको गोल अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको इस्लामिक वे से और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको ये बताया जाएगा कि वो कौन से ऐसे स्पिरिचुअल अज़कार और वज़ाइफ हैं जिनको पढ़ के आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर क्रिएट हो जाए कि आप अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाओ। साइंस इस चीज़ को ये कहती है, ये डिफाइन करती है कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ योर ब्रेन फोकस एंड एक्शन वर्क टुगेदर। यानी कि आपका जो दिमाग है वो किसी चीज़ पे फोकस करके कैसे उस पे काम कर सकता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले जो उसका पॉइंट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक ऐसा फिल्टर होता है जिसको RAS बोलते हैं। सेकंड, आप इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली, व्हेन यू फोकस ऑन अ गोल रिपीटेडली योर RAS स्टार्ट नोटिसिंग अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू दैट गोल। यानी कि जब आप किसी गोल पर फोकस करते हो, बार बार फोकस करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, आपका कोई गोल है कि मैं ये कार खरीदूं या घर खरीदूं, तो आपके माइंड के अंदर RAS सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप हर जगह उस चीज को देखोगे, नॉट बिकॉज इट मैजिकली अपीयर्ड, ये कोई जादू के जरिए आपको नहीं दिखेगा, बट बिकॉज योर ब्रेन इज फोकस्ड ऑन इट। क्योंकि आपका जो दिमाग है उसने इस चीज को फोकस किया हुआ, आपके ब्रेन ने इस चीज को फोकस किया हुआ है कि आपको कार चाहिए, तो इसलिए जो है आपको हर जगह वो चीज़ अपीयर्ड होगी, आप देखेंगे कि हर जगह आपको कार ही दिखेगी क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज़ पर फोकस कर रहा है। तो साइंटिफिकली जो है फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इंसान के माइंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आप एवरीवेयर जो है आपको हर चीज़ यही अपीयर होती है जो आपका गोल है उससे रिलेटेड। सेकंड पॉइंट जो साइंटिस्ट ने और जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लिखा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि साइंटिस्ट जो है वो इस बात को कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है, योर ब्रेन कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स। का मतलब ये है कि आपके ब्रेन के अंदर जो भी थॉट्स आएंगी, बार बार रिपीट होंगी, आपका ब्रेन उसका जो स्ट्रक्चर है चेंज होगा। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव थॉट एंड गोल सेटिंग create new neural pathways making you more likely to take steps that lead to success। पॉजिटिव थॉट यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी एक अच्छी सोच, और गोल सेटिंग, जो आपने गोल सेट किया हुआ है कि आपको वो कार चाहिए, आपको वो घर चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए। अगर आपने ये दो चीज़ें आपके माइंड के अंदर हैं, अगर आपने ये दो चीज़ें सेट की हुई है तो एक न्यूरल पाथ आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो जाता है जो कि आपको लीड करता है सक्सेस होने में, उस गोल को अचीव करने में आपको वो एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए हेल्पफुल हो। थर्ड जो आपके साइंटिस्ट ने लिखा है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन का मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, व्हेन यू विजुअलाइज योर गोल्स क्लियरली योर मोटिवेशन इंक्रीजेस। यानी कि जब आप अपने गोल को बहुत अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज करोगे, यानी कि क्लैरिटी आप मस्ट होगी, तो योर मोटिवेशन इंक्रीज, जो आपका मोटिवेशन है अंदर से, जो आपकी कुछ करने की क्षमता है अंदर से, वो इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट देखें आप, दिस लीड्स यू टू टेक स्मॉल एक्शंस एवरी डे
which scientifically increase the chance of achieving your goals. یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ اگر آپ ہر دن جو ہے آپ اس کے لیے محنت کریں گے, کوئی ٹیک اسمال ایکشن ورک ٹوگیدر, آپ اس کے لیے کام کریں گے تو سائنٹیفکلی انکریز دا چانس آف اچیونگ یور گولس, یعنی کہ آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں آپ کے چانس بڑھ جائیں گے. یہ کہتا ہے بیہیویئرل ایکٹیویشن. فورتھ پوائنٹ اس میں آپ یہ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ایموشنل اسٹیٹ انفلوئنس. پازیٹیو بلیف ریلیز ہیلپ فل ہارمونس ڈوپامائن اینڈ سیروٹونین. اگر آپ کا جو بلیف ہے, یقین ہے, وہ پازیٹیو ہوگا تو آپ کے مائنڈ کے اندر دو ایسے ہارمونز کریٹ ہوں گے, ڈوپامائن اینڈ سیروٹونین. بہت ہیلپ فل ہارمونز ہوتے ہیں یہ آپ کو گول اچیو کرنے میں یا آپ کو سکسیسفل بنانے میں, پازیٹیو تھنکنگ یا بلیف کو اسٹرانگ کرنے میں اور اس کو انکریز کرنے میں. 4 پوائنٹ تھے ایسے کہ جو بہت مین ہے اور جو اکارڈنگ ٹو سائنٹیفکلی مینیفیسٹیشن آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے, اور بہت شارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کافی ریسرچ کرنے کے بعد. اور یہ جو ریسرچ ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ, تو ان کی یہ ریسرچ ہے, اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ ڈیٹیل سے. جو نیورو سائنٹسٹ ہے اس بات کو کہتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن ورک بیکاز یور فوکس شیپ یور تھاٹس شیپ یور ایکشن کریٹ ریزلٹ. نو سپر نیچرل پاور, جسٹ سائیکولوجی اینڈ برین سائنس. بس یہیں پر آ کر سائنس کی اور نیچر کی یا پھر کہہ لیجئے کہ اسلامک مینیفیسٹیشن کی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, یہیں سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے. نو سپر نیچرل پاور, جسٹ سائیکولوجی اینڈ برین سائنس. سائنس یہاں پہ آ کے اینڈ ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پر سائنس آ کر ختم ہوتی ہے وہاں پر شروع ہوتا ہے اسلامک ایکسپلینیشن آف مینیفیسٹیشن. اب میں آگے بتاؤں گا آپ کو اکارڈنگ ٹو اسلامک وے مینیفیسٹیشن کیا ہے اور اپنے گول کو اچیو کرنے میں کون کون سے اسٹیپ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, آگے آپ کو بتائی جائے گی, اس کو مکمل دیکھیں. اگر آپ نے اس کو اسٹیپس کو 4-5 اسٹیپس کو فالو کر لیا جو آگے بتائے جائیں گے تو آپ ضرور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. اور حدیث اور قرآن کی حوالہ اور ریفرنس پہ میں آپ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا. اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں اسلامک ایکسپلینیشن آف مینیفیسٹیشن کی طرف. اس میں کچھ اسٹیپس اسلام نے ہمیں ایسے بتائے ہیں کہ اس کو فالو کرنے کے بعد آپ کو میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں اور اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں, اگر آپ نے پورے توکل کے ساتھ ان اسٹیپس کو فالو کر لیا اور پوری شرائط کے ساتھ, تو ضرور آپ اپنے گول کو اچیو کر کے رہیں گے انشاءاللہ, اور اللہ کی مدد کا نزول ضرور ہوگا. اب جو آپ کو بتایا سارا سائنٹیفکلی, اس کو رکھے سائیڈ میں, وہ آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ اس میں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائنٹیفکلی, اکارڈنگ ٹو اسلامک وے سے. جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس بتاتا ہے, ایسے ڈیپ پوائنٹ بتاتا ہے اور بہت پاورفل پوائنٹ بتاتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد سکسیسفل ہو سکتے ہیں اپنی کسی بھی گول میں. جیسے سائنٹیفکلی میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے الگ الگ, تو اس میں بھی آپ کو میں 3 یا 4 پوائنٹ بتاؤں گا. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے میک اے کلیئر نیت, مطلب کہ نیت کا صاف ہونا. آپ کی نیت کیا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو پیچھے ایگزامپل دیا کہ آپ کو کوئی کار اچیو, آپ کا کوئی گول ہے کہ آپ کو کار چاہیے, فلاں گھر چاہیے, فلاں چیز چاہیے. ایسے ہی اب آپ ایزیوم کر لو کہ اسلامک وے میں اگر آپ کو کوئی گھر چاہیے, کوئی آپ کو بڑا بنگلہ چاہیے, کوئی آپ کو چیز دنیاوی چیز چاہیے, تو آپ نے اس کو ایزیوم کیا. سب سے پہلے آپ کو اس میں یہ اسٹیپ فالو کرنے ہیں جو بتا رہا ہوں, میک اے کلیئر نیت, یعنی کہ جو آپ کی نیت ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری, انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی سب سے پہلی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 1. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی فیصلے بھی ہوں گے اور ایسے ہی آپ کے ساتھ سارا معاملات بھی ہوں گے. تو آپ پہلے یہ دیکھیں جو آپ کا گول ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اس گول کو اچیو کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے ہیں دنیا کا, یا اس میں آپ کی کیا نیت ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا بھی اس میں شامل حال کر لیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا, خلوص ہوگا, تو ضرور آپ اس اسٹیپ کو پورا 100% فلی فالو کر رہے ہو. سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے ایفرٹس, یعنی کہ ٹیک ایکشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اب آپ کا فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی نیت میں خلوص ہے, آپ کا وہ گول بھی بالکل کلیئر ہے, تو آپ اس کے لیے کتنا ایفرٹس ڈال رہے ہیں. اب اس ایفرٹس کو ڈالنا کیسے ہے, اس ایفرٹس کو کیسے آپ کس پاتھ میں محنت کریں گے. فار ایگزامپل آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, فار ایگزامپل آپ کو انجینئر بننا ہے, یا آپ کو ٹیچر بننا ہے, تو آپ کو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹائز پرسن ہیں, جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس
ان سے رابطہ آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، ان سے آپ کو ایک اسٹرانگ کنیکشن بنانا ہے، ان سے آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے، جس کو کوولنٹ بانڈ بول سکتے ہیں۔ آپ ان کے رابطے میں رہ کے ان کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ کر کے آپ محنت کریں اور ایفرٹس کریں، تو ضرور آپ اس سیکنڈ پوائنٹ کو بھی 100% فلی آپ اس کو فالو کر رہے ہو۔ اب تھرڈ پوائنٹ جو آپ کا آتا ہے اس میں، وہ ہے دعا۔ دعا کتنی بڑی چیز ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے، کہ دعا جو ہے وہ تمام عبادات جو آپ کر رہے ہیں، ذکر، اذکار اور جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں اس میں اخلاص بھی ہیں، تو وہ تمام اعمال کا ایک مغز ہے، ٹھیک؟ تو آپ کو دعا کے آداب آنے چاہیے۔ یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے دعا، اس کے آداب، جیسے کہ صحابہ نے دعا کی اور دعا کس طرح کی، کیا اس کے آداب ہیں، وہ تمام آداب کو فالو کرنے کے بعد اگر آپ ان تمام آداب کو فالو کر رہے ہیں اور آپ ان آداب کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ اس تھرڈ پوائنٹ کو بھی فالو کر چکے انشاءاللہ 100%۔ اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ایک آتا ہے پوزیٹیو تھنکنگ، کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے۔ اس کے متعلق ایک حدیث سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ڈو ناٹ بی پیسیمسٹک، تھنک پوزیٹیولی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کبھی نراش نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی تھنکنگ کو پوزیٹیولی رکھنا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے گول کو لے کے ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے۔ یہ آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چاہے چیلنجز آئیں، آپ کو کوئی پریشانی آئے، ہمیشہ آپ کو اس حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس گول کو لے کے یا اس میں جو بھی آپ کے ساتھ چیلنجز آ رہے ہیں اس کو لے کے ہمیشہ آپ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ اب آپ کا جو ففتھ پوائنٹ آتا ہے اس کو دھیان سے دیکھیں، وہ ہے اصل اور ایکچول، جو لاسٹ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک پاتھ کریٹ کرے گا آپ کو اس چیز میں سکسیسفل بنانے کے لیے، وہ ہے توکل، یعنی کہ اللہ پر یقین۔ توکل دوستو، ٹرسٹ ان اللہ، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو توکل نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، پھر وہ ان میں شمار ہوتا ہے۔ اب توکل بھی اوپر اور نیچے تھوڑا سا اس میں رہتا ہے، کسی کا توکل زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ تو جتنا توکل ہوگا، اب یہ اس کے ایک بات دھیان رکھیے، جو مینیفیسٹیشن ہے، اصل میں ایکچول میں جو اس کا مین مدعا ہے وہ توکل پہ ہی ہے۔ توکل ہی اس کو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسلامک وے سے، جس کا جتنا مضبوط توکل ہوگا، ٹرسٹ ان اللہ، یعنی کہ جس کا جتنا مضبوط یقین ہوگا اللہ رب العزت کی قدرت میں، اس کا توکل مطلب اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی وہ مضبوط اور اتنا ہی بڑے یقین والا ہے۔ اب کہ توکل اللہ پہ کیسے رکھنا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر اس طریقے سے توکل اور یقین رکھو جس طرح اس کا حق ہے، تو تمہیں وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے چرندوں اور پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے اور گھر سے، اور شام کو آتے ہیں، نہ ان کو کوئی کاروبار ہوتا نہ کوئی کام ہوتا، تو ان کو کھلانے والا کون ہے ان کو کھلانے والا؟ اللہ کی ذات، یہ تو کھلانے والی ہے۔ تو وہ ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ایسا زبردست اور ایسا ہوتا ہے چرندوں اور پرندوں کا، کہ اللہ رب العزت بغیر کام اور بغیر اسباب کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر ہمارا توکل ایسا ہو تبھی اللہ رب العزت کی مدد کا نزول ہو سکتا ہے۔ توکل کے اوپر جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی کہ توکل جو ہے یہ، اب جو یہ شروع کے 4 پوائنٹ تھے، اپنی نیت کو صاف کرنا، ایفرٹس کرنا، دعا کرنا، پوزیٹیو تھنکنگ، یہ جو 4 پوائنٹ تھے، اس کو آپ جب فالو کر لیں گے، آپ نے جو ہے بہت حصہ جو ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے بہت حد تک کہ اس کو اچیو کر لیا، اگر آپ نے ان 4 پوائنٹ کو فالو کر لیا۔ اب جو اصل چیز آتی ہے وہ توکل، کہ اگر توکل ہٹا دو اس میں سے تو یہ کچھ نہیں ہے، توکل ہی اصل ہے۔ اب توکل یہ کیسے بنے گا، یہ کیسے ہوگا، اور کیسے آپ کے اندر توکل اور کیسے آپ کے اندر وہ یقین کی ایک طاقت آئے گی، کیسے آپ کے اندر ایک روحانی طاقت آئے گی، کیسے آپ کے دل کے اندر وہ جو اللہ کا ایک خاص علم ہے، ایک روحانی علم ہے، وہ کیسے ایک منتقل اور کھلے گا آپ کے سامنے، کہ آپ اللہ کی قدرت کے مشاہدات کرو اور اس سے آپ کا اللہ پر یقین بڑھ جائے، اور آپ کے اعمال میں، آپ کے وظائف میں، آپ کے ذکر و اذکار میں بڑھوتری ہو۔ اگر اس میں بڑھوتری ہوگی تو آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو آپ کا توکل بھی مضبوط ہوگا۔ اس کے لیے ایک خاص اسپریچول پریکٹس اور کچھ خاص ذکر و اذکار، کچھ
ख़ास आमाल, कुछ रूहानी आमाल ऐसे होते हैं इंसान को करने पड़ते हैं, उसमें मुजाहिदा करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उसके लिए ये रास्ते खुलते हैं। दोस्तों ये मैनिफेस्टेशन जितना आसान लोगों ने बनाया हुआ है लफ्ज़, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान नहीं है कि इंसान कोई चीज़ सोचे और उस पर 2-4 अमल करे तो वो उसको चीज़ हासिल हो जाए। इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुए हैं, अल्लाह ने उनको एक ख़ास इल्म दिया है, मैनिफेस्टेशन ही इसको आप कह लो एक ज़ुबान में, कि वो जो चीज़ का तसर्रुफ़ करते थे वो चीज़ असल में हो जाया करती है। ये तो बात हकीकत है, आप भी जानते होंगे। तो क्या उसके पीछे कोई मेहनत नहीं है, या कोई वो किसी बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन करके आए हों, वहाँ से PhD लेके आए हों, या उनका क्या ऐसे अमाल थे उनके कि वो अमल करके और वो मुजाहिदात करके वो इस लेवल तक पहुँचे कि वो कायनात की किसी भी चीज़ में तसर्रुफ़ कर सकते हैं। अल्लाह ने उनको ये पूरा हक़ दिया हुआ है। क्या ऐसी चीज़ है वो? अब जो अगली वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह वो इसी के ऊपर आएंगी। तवक्कुल जो है वो आपका कैसे मजबूत होगा, कैसे आप उस स्पिरिचुअल पावर को अचीव करेंगे, और उसको अचीव करने के बाद कैसे आप उसमें तरक्की करेंगे। बहुत बड़े बड़े आमाल आएंगे और बहुत बड़े बड़े उसमें एक तरीक़ेकार बताए जाएंगे। इंशाल्लाह दिन ब दिन आपकी रूहानी तरक्की होगी, और जैसे रूहानी तरक्की होगी आप ज़िक्र और अज़कार में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, वैसे ही आपका अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत होगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह उस वीडियोस में, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी है, मुजाहिदा करना है। इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह आपके लिए खोलेगा। इस वीडियो को में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी अब तरतीब से, आप उसको ज़रूर देखिए। पूरी सीरीज़ चलेगी, ये आप ही के लिए है ताकि आपको रूहानियात में तरक्की मिले। एक्चुअल में इसमें बताना ये था कि रूहानियात में तरक्की कैसे होती है, और आगे उसके अमाल आएंगे। आप ज़रूर इसके साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह, और दूसरों तक ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। कुछ समझ में ना आया हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।